اور پھر آج ایک اور درندہ بے نقاب ہوا۔ بہاولپور یونیورسٹی کا ایک اتنا بڑا سکینڈل اور اس کے بعد منڈی بہاولپور میں ایک اور بڑے افسر کو سریام کی ٹیم اور اقرار حسن نے رنگے ہاتھوں پکڑا۔ میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس وقت ہمارا نظام تعلیم، اس وقت ہمارے تعلیمی ادارے ایک کوٹھا بن کے رہ گئے ہیں۔ مقام افسوس یہ ہے کہ اتنی درندگی، اتنی بربریت، وہ جو ٹاپ کے افسر تھے، وہ اساتذہ جو کہ باپ کی جگہ ہوتے تھے، ان تمام نے اپنے زیر سایہ پلنے والی بچیوں کو گوشت کا ٹکڑا سمجھ کر استعمال کیا۔ انہوں نے ان بچیوں کو رکھیل سمجھا، انہوں نے اس بچیوں کو استعمال کرنے کا سامان سمجھا اور کسی سیکس ٹوائے کے طور پر انہیں دیکھا۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں لوگوں کی بچیوں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا، سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا پر سب سے بڑا سکینڈل بنا، مگر پھر بھی درندوں کو، انسانیت کے گوشت کو نوچنے والوں کو اور دوسروں کی بہن بیٹیوں کو رکھیل بنا کر رکھنے والوں کو شرم نہ آئی۔ بے نقاب ہونے کے بعد انہیں سبق نہ ملا، انہوں نے اس سے درس نہ حاصل کیا، اور پھر آج ایک اور درندہ بے نقاب ہوا۔ سریام کی ٹیم اور اقرار حسن نے ایک اور درندے کو بے نقاب کیا۔ محکمہ تعلیم کے ایک بڑے افسر چودھری ارشاد کو رنگے ہاتھوں پکڑا کہ وہ کیسے نوکری لینے کے لیے یا دیگر فیورز کے لیے پاس آنے والی خواتین کو ہراساں کرتا ہے، وہ کس طرح ان خواتین کو ان کے جسم کو استعمال کرنے کی خواہش رکھتا ہے، وہ کس طرح ان کو مجبور کرتا ہے اور کس طرح انہیں وہ بلیک میل کرتا ہے۔ میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس وقت ہمارا نظام تعلیم، اس وقت ہمارے تعلیمی ادارے ایک کوٹھا بن کے رہ گئے ہیں۔ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جو حقائق سامنے آ رہے ہیں، وہ اس قدر تکلیف دہ ہیں کہ پاکستان جو کہ بہت دیر سے خواتین کی ایجوکیشن کی طرف توجہ حاصل کی، خواتین کو ایجوکیشن دینے کے سسٹم کو پروموٹ کیا، اور دنیا کے پریشر کی وجہ سے، دنیا کو منہ دکھانے کی وجہ سے پاکستانی قبائلی علاقوں میں بھی خواتین کو تعلیمی اداروں کی طرف بھیجا گیا۔ مگر مقام افسوس یہ ہے کہ اتنی درندگی، اتنی بربریت کہ کسی کو شرم بھی نہ آئی۔ وہ آفیسر جو کہ 20ویں اور 21ویں گریڈ کے آفیسر تھے، وہ جو ٹاپ کے آفیسر تھے، جو محکمہ تعلیم کو رن کرتے تھے، وہ اساتذہ جو کہ باپ کی جگہ ہوتے تھے، ان تمام نے اپنے زیر سایہ پلنے والی بچیوں کو گوشت کا ٹکڑا سمجھ کر استعمال کیا۔ انہوں نے ان بچیوں کو رکھیل سمجھا، انہوں نے اس بچیوں کو استعمال کرنے کا سامان سمجھا اور کسی سیکس ٹوائے کے طور پر انہیں دیکھا۔ اب مقام میں افسوس یہ ہے کہ اس وقت ہمارے تعلیمی نظام میں، ہمارے کالجز میں، یونیورسٹیز میں یہ چیزیں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ اب انہیں ختم کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں، بہاولپور یونیورسٹی کا ایک اتنا بڑا سکینڈل اور اس کے بعد منڈی بہاولپور میں ایک اور بڑے افسر کو بے نقاب کیا گیا، تو اگر پاکستان کی دیگر یونیورسٹیز، دیگر اداروں کا احتساب کیا جائے، ان کی تحقیقات کی جائے، انہیں پرولا جائے، انہیں دیکھا جائے، تو وہاں سے کتنا گند، کتنا کچرا اور کتنے درندے نکلیں گے۔ مقام افسوس یہ ہے کہ اس وقت ہمارے جو لوگ عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ اس وقت صاحب اختیار ہیں، اگر ان کا پبلک ڈیلنگ ہے، اگر خواتین کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہے، تو وہ بھی حوث زدہ ہیں، وہ بھی اپنے حوث کے ہاتھوں مجبور ہیں، اور وہ بھی وہ تمام گندی گنونی حرکتیں کرتے ہیں جو کہ اس وقت تعلیمی اداروں میں ہو رہی ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ سزا کون دے گا، احتساب کون کرے گا، لٹکائے گا کون، جواب کون مانگے گا، پکڑے گا کون؟ اس وقت تمام چیزیں انتہائی افسوسناک ہیں، اس وقت تمام چیزیں انتہائی شرمناک ہیں، مگر دیکھنا یہ ہے کہ انہیں کاؤنٹر کوئی کرے گا۔ اقرار حسن ایک شخص ہے، اکیلا ہے، اس نے جو بہاولپور یونیورسٹی سکینڈل کو اٹھایا، اس کے نتیجے میں اس کے ساتھ کیا ہوا کہ طارق بشیر چیمہ نے اسے جو دھمکیاں دیں، جس طرح سے اسے ہراساں کیا، اور پھر یہ کہا کہ تم اگر بولو گے، تم اگر سوال اٹھاؤ گے، تم اگر جواب مانگو گے، تو تمہاری قبر کی دیواروں تک پیچھا کریں گے۔ تمہاری حیثیت کیسے ہوئی سوال پوچھنے کی؟ تمہاری حیثیت کیسے ہوئی بولنے کی؟ تمہاری حیثیت کیسے ہوئی کہ تم ہمارے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور تم پیچھے ہٹ جاؤ؟ آپ اقرار حسن نے ایک اور پنڈورا باکس کھول دیا، ایک اور سٹوری سامنے لے آئے، اور یہ سٹوری جب سامنے آئی تو دل خون کے آنسو رویا کہ ہمارے تعلیمی نظام میں ہم نے ایک نسل تیار کرنی تھی، ہم نے ایک قوم بنانی تھی، اور ہماری قوم بنانے والے، ہماری نسل تیار کرنے والے حوث کے ہاتھوں اتنے مجبور ہیں۔ تو جی چاہتا ہے کہ ماورائے آئین اور ماورائے قانون انہیں لٹکا دیا جائے، انہیں سزا دی جائے، مگر کیا کیا جائے؟ مجبور ہیں، ریاست کے اندر رہتے ہیں، آئین کے اندر رہتے ہیں، قانون کے اندر رہتے ہیں، قانون لا ابائڈنگ سٹیزن ہے، تو پھر قانون کو موقع دیا جاتا ہے، قانون کو کہا جاتا ہے کہ اپنا راستہ لے، ان درندوں کو سزا دے، اور پھر قانون ان درندوں کو ہتھکڑی کو رومال سے لپیٹتا ہے، پرنے سے اس کو پردہ کرواتا ہے، ہاتھ میں منرل واٹر کی بوتل پکڑاتا ہے، اور پھر ثابت کرتا ہے کہ یہاں پر جو جتنا بڑا درندہ ہے، یہاں پر جتنا بڑا سفاک ہے، یہاں پر جو جتنا بڑا ظالم ہے، وہ اتنا زیادہ پروٹوکول کا جو ہے وہ مستحق ہے، اسے اتنا زیادہ پروٹوکول دیا جائے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر زیادہ خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے پان۔